اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے ان کو چھپا دیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مشہور اور شریر شیطان ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس خدا کی عبادت کی اور آسمان و زمین میں ایک بالشت بھر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں عزازیل مشہور ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے بڑائی اور غرور کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو ہمارے حکم سے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے، پھر میں اس حقیر و ذلیل کو کیسے سجدہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو نے ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا، بس دور ہو جا ہم سے اور نکل جا ہماری جنت سے، کیونکہ تو بھی حکمی کر کے کافر ہو گیا۔ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت اور فٹکار ہے۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں اس کی چھاتی پر آ گئی اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گیا اور نام اس کا شیطان رکھا گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھ کو مہلت دے دے قیامت تک، آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درخواست تیری قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا کہ بس اب میرا کام بن گیا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، مگر ہاں، جو تیرے تابع دار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خوب سن لے کہ ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابع داری کرے گا ہم اس کو اور تجھ کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، تکبر اور بڑائی کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو۔ بس اتنا سمجھو کہ جب اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ کام شیطان کا ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اور اگر وہ خلاف کام کر لیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔